السلام علیکم دوستو، آپ نے دنیا دہشت میں بڑے بڑے نام سنے ہوں گے۔ امریکہ نے جن کو دہشت گرد قرار دیا ان میں آپ نے شاید غالباً سب سے بڑا نام اسامہ بن لادن کا سن رکھا ہوگا، لیکن آج میں آپ کا تعارف ایک ایسے شخص سے کرواؤں گا جس کا اسامہ بن لادن بھی مرہون منت تھے۔ اور اسامہ بن لادن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان سے پہلے بھی القاعدہ وجود میں آ گئی تھی، اور القاعدہ کا سب سے پہلا ریکروٹی آپ آگے چل کر اس کے بارے میں جانیں گے کہ وہ کون تھا جو سب سے پہلی ریکروٹمنٹ القاعدہ میں ہوئی تھی، اور اس نے کیسے امریکہ کو ناکو چنے چبائے تھے۔ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے، اور آپ اس میری سٹوری کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ میں آپ کے پاس لاتا ہوں کرائم کی سٹوریز، جاسوسی سٹوریز اور کیسز اور مقدمات کے حوالے سے نئی تازہ اپڈیٹس جو کہ آپ کو اچھی لگتی ہیں۔ میں یہاں پر آپ تمام سبسکرائبرز کا اور ویورز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کی مونیٹائزیشن میں میرے لیے ہیلپ فل ثابت ہوئے۔ آپ نے مجھے دیکھا، الحمدللہ میرے سبسکرائبرز کا ٹارگٹ پورا ہو چکا ہے، اور واچ ٹائم کا ٹارگٹ بھی اللہ کے حکم سے آپ کے تعاون سے انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر کہانی کی طرف۔ یہ کون شخص تھا جس نے امریکہ میں زلزلہ برپا کر دیا، اور یہ کون شخص تھا جس نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر جو حملہ ہوا تھا اس سے پہلے بھی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو حملہ کیا اور نشانہ بنایا، پھر آگے چل کر اسی کے ماموں نے اس حملے کو پھر تکمیل تک پہنچایا، اور یوں انہوں نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو تباہ کرنے کا اپنا خواب بالآخر ایک دن پورا کیا۔ میرے پیارے دوستو، یہ 6 فروری 1995 کی شام تھی۔ یہ ایک چھٹی کا دن تھا۔ کہانی تھوڑی سی لمبی ہے لیکن آپ لوگوں کی دلچسپی درکار ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کو مزہ آئے گا۔ شام کے 4 بجے کا وقت تھا۔ ایک شخص اسلام آباد کے سیکٹر F72 میں واقع سوساکا گیسٹ ہاؤس میں داخل ہوا۔ اس کے پاس 2 سوٹ کیس تھے اور وہ تھوڑا سا تھکا ہوا لگ رہا تھا، جیسے کئی دنوں کا سفر کر کے آیا ہو۔ چیک ان کرنے کے دوران اس نے اپنا نام علی محمد لکھا اور بتایا کہ وہ کراچی سے آ رہا ہے۔ ریسیپشنسٹ نے اسے پہلے فلور کے روم نمبر 16 میں اس کو چیک ان کیا اور چابیاں دے دی۔ رپورٹر نے اس کا سامان اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے اسے منع کر دیا اور خود ہی اپنے بیگ کو اٹھا لیا اور خاموشی سے اوپر چلا گیا۔ رات پرسکون گزری، لیکن اگلی صبح ایک طوفان برپا ہو گیا۔ جب 9:30 بجے رات کے درجنوں گاڑیاں گیسٹ ہاؤس کے باہر رک گئیں اور 10 سے 12 لوگ پاکستانی اور امریکی کپڑوں میں ملبوس کمرے میں داخل ہوئے، اور ریسیپشنسٹ نے پوچھا کہ کمرہ نمبر 16 کہاں پر ہے۔ پھر وہ سب اوپر کی طرف طوفان کی طرح دوڑے۔ انہوں نے دروازے کا کمرہ توڑا اور اندر داخل ہو گئے، اور علی محمد اس شخص کو ننگے پاؤں باہر گھسیٹتے ہوئے، جس کو کپڑے بھی نہ پہننے دیے گئے تھے، اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی اور ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے اور باہر لے کر آ گئے۔ وہ چیخ رہا تھا کہ آپ کون ہیں؟ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاس مجھے وارنٹ ہے گرفتار کرنے کا؟ گرفتاری وارنٹ موجود ہے؟ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں رپورٹرز نے علی محمد کو اس کے سوٹ کے سمیت لے لیا تھا، اور وہ شخص کون تھا، اس کے سوٹ کیسز میں کیا تھا، یہ سب آپ کو میں بعد میں آگے چل کر بتلاؤں گا۔ اسی دوران 1980 اور 1990 کی دہائی میں نوجوانوں کے دلوں میں نیو یارک جانے کے لیے شدید خواہش پیدا ہو رہی تھی۔ آج بھی لوگوں کا بہت دل کرتا ہے کہ وہ نیو یارک جائیں اور امریکہ میں سیٹل ہوں، لیکن اس وقت نیا جذبہ تھا، اور کوئی وہاں جانا چاہتا تھا، اپنی زندگی بدلنا چاہتا تھا، کوئی جا کر وہاں دنیا بدلنا چاہتا تھا، اور کچھ لوگ تھے جو دنیا بدلنے کے خواہش مند تھے، مگر ایک مختلف طریقے سے، جن میں یہ شخص بھی شامل تھا جس کا نام میں نے آپ کو ابھی تک نہیں بتایا، اور آگے جا کر آپ اس کا نام سن کر حیران رہ جائیں گے کہ آخر وہ کون شخص تھا جو القاعدہ کا پہلا ریکروٹی تھا، اور اسامہ بن لادن سے بھی پہلے القاعدہ بنا چکا تھا اور اس کا وجود آ چکا تھا۔
یہ کہانی اس شخص کی ہے جس نے اسامہ بن لادن کے لیے تحریک کی بنیاد رکھی تھی۔ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کی کہانیاں آپ کو بتائی ہیں، لیکن آج کی کہانی نے مجھے بھی ہلا کر رکھ دیا۔ ایک چال جسے دنیا نے دیکھا اور کسی نے سمجھا نہیں۔ لوگ اسے القاعدہ کا پہلا ریکروٹی کہتے ہیں، کچھ اسے صدام کا ایجنٹ کہتے ہیں۔ وہ ایک الیکٹریکل انجینئر تھا، لوگ اسے کیمسٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بم بنانا جانتا تھا۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون شخص تھا۔ وہ تھا یوسف رمزی یوسف۔ کس طرح امریکہ کے خلاف منصوبے بنانے لگا، اس کے ساتھی کون تھے اور کس طرح اس کے اقدامات نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ رمزی یوسف 1968 میں کویت میں پیدا ہوا۔ اس نے ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی اور بعد میں برطانیہ میں انجینئرنگ کی۔ وہ ایک خاموش مگر ذہین طالب علم تھا، یعنی ایک شیطانی ذہانت رکھنے والا۔ انجینئر بننے کے بعد 1990 میں وہ افغانستان چلا گیا۔ حالانکہ لوگ ترقی کرتے ہوئے انجینئر بننے کے بعد نوکریاں تلاش کرتے ہیں، اور وہ پہاڑوں میں سنگلاخ چٹانوں پر جانے کیا کرنے آیا۔ یہاں اسے بم بنانے کی تربیت کے ساتھ چھپنے کی اور نقاب پوش ہونے اور نگرانی سے بچنے کے کئی طریقے سکھائے گئے تھے۔ اس دوران القاعدہ کا جہادی نیٹ ورک افغانستان سے سوڈان تک ہزاروں مسلمان نوجوانوں میں پھیل چکا تھا۔ رمزی کو اس وقت بہتر مستقبل کے باوجود شدت پسند بنانے والے عوامل وہی تھے جو ہزاروں دیگر عرب نوجوانوں کو ہتھیار اٹھانے پر مجبور کرتے ہیں۔ فلسطینیوں پر اسرائیلی ظلم اور جزیرہ نما عرب میں امریکی فوج کی موجودگی ہی ان کے غصے کا سبب تھی۔ رمزی نے امریکہ پر خون ریز حملے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے پاکستان، افغانستان اور امریکہ میں اپنے نیٹ ورک کو منظم کیا، ساتھیوں کے ساتھ رابطے قائم کیے۔ جب یہ مرحلہ مکمل ہوا تو وہ نیو یارک پہنچ گیا۔ نیو یارک میں اس نے اپنا پہلا قدم رکھا، عراقی پاسپورٹ کے ساتھ، لیکن امریکی اسٹامپ کے بغیر امیگریشن کے ہونے کی وجہ سے اس کو حراست میں لے لیا گیا۔ سیاسی پناہ کے لیے اس کی درخواست قبول کی گئی بعد میں، کیونکہ وہ وہاں پر روتا رہا کہ میں صدام کے مظالم سے تنگ آ چکا ہوں۔ صدام ایک برا آدمی ہے، صدام ایک گندا انسان ہے، جس کی وجہ سے اس کو سیاسی پناہ مل گئی، اور وہاں سے وہ دیگر نوجوان عرب لڑکوں کے ساتھ رابطے پیدا کرنے شروع کر چکا تھا۔ یوسف رمزی نے 1995 میں فلپائن میں چھوٹے بم کا تجربہ کیا، جس نے ایک مسافر کو ہلاک کیا اور 10 کو زخمی کیا، اور یہ بم اس نے ایک فلائٹ میں رکھا تھا۔ جس کے بعد اس نے امریکی اور دیگر رہنماؤں کے خلاف خطرناک منصوبے بنائے، جنہیں فوڈ پلان کہا گیا، اور وہ 1995 میں متعدد ہوائی جہازوں کو نشانہ بنانے والا تھا۔ رمزی یوسف کے یہ تمام عالمی منصوبے عالمی معیشت، سیاسی استحکام اور بین الاقوامی سیکورٹی کے لیے شدید خطرہ تھے، لیکن اس کی گرفتاری کا عمل 7 فروری 1995 کو پاکستان میں سوکاسا گیسٹ ہاؤس سے پورا ہوا تھا، اور اسے فوری طور پر امریکہ منتقل کر دیا گیا تھا۔ نیو یارک جاتے ہوئے ایف بی آئی کے جوائنٹ ٹیررزم ٹاسک فورس کے ڈائریکٹر نے رمزی سے کہا، رمزی دیکھو ٹوئن ٹاور تو ابھی بھی کھڑے ہیں۔ جب وہ ہیلی کاپٹر میں لے کر اسے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر سے جا رہے تھے، دراصل رمزی نے کیا تھا؟ رمزی نے انہی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو اور یہ جو ٹوئنس ٹاور ہیں ان کو 1995 سے پہلے 1992-93 میں اپنی ایک بھرپور منصوبہ بندی کر کے $3000 سے ایک بم بنایا گاڑی کے اندر، جو گاڑی کے اندر اس نے رکھ کر انہی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی بیسمنٹ میں کھڑی کی۔ اس کا پلان تھا کہ گاڑی بلاسٹ ہوگی اور ایک ٹاور گرے گا، دوسرے کے اوپر گرے گا، اور اس طریقے سے دونوں ٹاورز تباہ ہو جائیں گے اور ہزاروں لوگ مارے جائیں گے۔ لیکن وہ بلاسٹ کرنے میں تو کامیاب ہوا، لیکن دراصل ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ وہ ناکام ہو گیا، ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ نہ ہو سکا۔ اسی لیے اس کو ایف بی آئی کے ڈائریکٹر نے کہا کہ رمزی ٹوئنس ٹاور تو ابھی بھی کھڑے ہیں، جس پر رمزی نے اسے بے خوف ہو کر جواب دیا، اگر میرے پاس مزید پیسہ ہوتا تو یہ آج کھڑے نہ ہوتے۔ رمزی یوسف کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں بم دھماکہ، فلپائن ایئر لائن فلائٹ 434 اور دیگر دہشت گردی کے مقدمات میں ملوث قرار دیا گیا۔ 11 ماہ بعد اسے 240 سال کی سزا سنائی گئی، جس میں کوئی رعایت نہیں دی گئی۔
اور انتہائی سخت سیکورٹی والی جیل میں اسے منتقل کیا گیا، جہاں وہ کولوراڈو کے وہ دن کے 23 گھنٹے تنہا رہتا ہے، اس کو کسی سے بھی ملاقات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ گرفتاری پاکستان سے امریکہ میں مطلوب افراد کی پہلی مثال تھی، جس کے بعد یہ سلسلہ دیگر حکمرانوں کے دور میں بھی جاری رہا۔ پاکستان نے اس کارروائی کے ذریعے نہ صرف بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کی بلکہ امریکہ کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کی کوشش بھی کی۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ کیسے ایک شخص کی منصوبہ بندی نے عالمی سیکورٹی کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ وہ اپنے تجربے میں کامیاب ہو چکا تھا، بم بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا، اس نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے نیچے دھماکہ کر لیا تھا، لیکن وہ پکڑا کس سے گیا؟ پکڑا وہ ایسے گیا کہ وہ تو باہر نکل آیا۔ پاکستانی پاسپورٹ اس نے بڑی چالاکی سے بنوایا۔ 92-93 میں چونکہ کمپیوٹرائزڈ قسم کے وہ نہیں ہوا کرتے تھے پاسپورٹ وہ بنوانے میں کامیاب ہو گیا اور اس کو عارضی پاسپورٹ جاری کیا گیا، اس پر وہ پاکستان پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن جو اس کا ساتھی تھا اس کے پاس پیسے کم تھے، اس کا ویزا کسی اور ملک کا لگا ہوا تھا۔ جب وہ وہاں پر گیا تو اس کو وہاں پہ جا کے انکشاف ہوا کہ اس کی بکنگ تو ایک بچے کی ہے، جبکہ وہ تو بالغ ہے، لہذا اسے اور ٹکٹ کے پیسے چاہیے تھے۔ اب ٹکٹ کے پیسے مکمل کرنے کے لیے اس نے جو ٹیکسی جو گاڑی رینٹ پہ لے کر جس میں انہوں نے بم تیار کر کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے نیچے دھماکے سے بلاسٹ کی تھی، اسی گاڑی کو رینٹ پہ لینے کے لیے انہوں نے 400 ریال جو ہے 400 امریکن ڈالر وہ انہوں نے سیکورٹی کے طور پہ جمع کروائے تھے، وہ واپس لینے کے لیے اس کا بے وقوف جاہل دوست وہاں پہنچ گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو وہیں پہ ایف بی آئی نے پہلے ہی جال بچھا رکھا تھا، کیونکہ جس کمپنی نے وہ گاڑی رینٹ پہ دی تھی اسے معلوم ہو چکا تھا کہ یہ گاڑی دھماکے میں استعمال ہو چکی ہے، تو اس لیے وہ پکڑا گیا اور اس طرح اس کی سازش ناکام ہوئی۔ اور ازاں بعد جا کے اس کے سکے ماموں خالد شیخ نے اسامہ بن لادن کے ساتھ پلاننگ کر کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو دوبارہ نشانہ بنایا، اور یوں بانجے کا جو لگایا ہوا پودا تھا اس کو ماموں نے پروان چڑھایا، اور اب ماموں بانجا دونوں امریکہ میں گرفتار ہیں۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے اس کو لائک شیئر سبسکرائب کریں، میرے چینل کو میرے واچ ٹائم کو مکمل کرنے میں میرے ساتھ تعاون فرمائیں۔ میں آپ کو مشکور ہوں کہ آپ نے میرے سبسکرائبر کا ٹارگٹ پورا کیا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔